آج آپ کو اوناسس کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ اوناسس یوں سمجھ لیجئے آپ کہ 60 اور 70 کی دہائی کا بل گیٹس تھا، دنیا کا سب سے دولت مند آدمی۔ اس کا نام جو ہے وہ ضرب المثل تھا، اور لوگ جو ہیں وہ دولت کی فراوانی کے لیے جس طرح آج بل گیٹس کی مثال دیتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں اوناسس کی مثال دیا کرتے تھے۔ اس کا پورا کام جو ہے کئی بر اعظموں میں پھیلا ہوا تھا، اس کا بزنس۔ اس کے علاوہ یہ کہ اپنا اس کے ہوائی جہاز تھے، اپنا اس کا بحری جہازوں کا فلیٹ تھا۔ یہ جو ہے یہ دراصل اس زمانے میں اسٹیٹس کا اور گلیمر کا سمبل تھا۔ دنیا کے تمام میگزینز، پلے بوائے میگزینز خاص طور پر، فیشن میگزین جو ہیں، ان کے اوپر اس کی تصویریں چھپا کرتی تھیں، اور اوناسس ہر لحاظ سے دنیا کا اور مادی ترقی کی نشانی تھی۔ لیکن پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا یہ کہ اوناسس کو ایک عجیب و غریب بیماری ہو گئی، اور اس بیماری کا نام تھا میاستھینیا گریوس۔ آپ بھی اس کو گوگل پہ سرچ کیجئے گا، تلفظ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میاستھینیا گریوس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بہت ساری اس میں اور گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن ایک گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو آنکھوں کے یہ پپوٹے ہوتے ہیں، آئیلٹس غالباً انہیں کہتے ہیں، ان کو آدمی ہلا نہیں پاتا۔ جو رگ دماغ سے ان پپوٹوں کی طرف، آئیلٹس کی طرف آ رہی ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب جناب صورتحال یہ بنی کہ میاستھینیا گریوس میں اوناسس صاحب کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب ان کے پاس، جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت جن کو میسر تھی، مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ وہ اپنی پلکیں نہیں جھپکا سکتے تھے۔ اب جناب ہوا یہ کہ 8 گھنٹے کی 2 افراد کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ہر وقت اوناسس صاحب کے ساتھ موجود رہیں، اور جب اوناسس صاحب کہیں کہ میری آنکھیں کھول دو، تو وہ چمٹے سے پکڑ کے، وہ خاص قسم کا اس کے لیے ایک اپریٹس تھا، اس کو پکڑ کے ان کی آنکھیں، جب اوناسس صاحب کو آنکھیں کھولنے کی فرمائش کریں تو وہ آنکھیں ان کی کھول لیں، اور جب وہ آنکھیں بند کرنے کی فرمائش کریں تو ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ یہ ایک عبرتناک صورتحال تھی، یعنی دنیا میں دولت کی فراوانی، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس میسر، لیکن یہ ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا جو لا علاج تھا اس وقت، جس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو ایک دن ایک صحافی نے اوناسس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو۔ اوناسس نے کہا کوئی میری ساری دولت مجھ سے لے لے اور میری یہ پلکیں مجھے واپس کر دے۔ تو دوستو، یہ ہے مادی ترقی کی اور دولت کی فراوانی کی حقیقت، کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ اگر اس کے اوپر برا وقت آئے تو وہ پلکیں بھی نہیں جھپکا سکتا۔ اس حوالے سے مجھے ایک عربی شاعر کا کلام یاد آ رہا ہے جو کہیں میں نے پڑھا تھا۔ عربی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ رزق، لباب اس نظم کا یہ ہے کہ رزق کی صورت صرف پیسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ رزق کو بہت ساری شکلوں میں ہمیں دیتا ہے، تو رزق کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اور اس نظم میں وہ شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ اس نظم کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو شاعر کہتا ہے، رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت اچھا اخلاق یا پھر حسن و جمال دے دیا گیا ہو۔ یعنی پہلی چیز کہ رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو رزق کی صورت میں اچھا اخلاق یا پھر حسن و جمال دے دیا گیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں عقل اور دانش دے دی گئی ہو جو اس کو نرم مزاجی اور تحمل عطا کرے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں بہترین شریک حیات، مہربان دوست، اچھے رشتہ دار یا نیک اولاد مل جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت علم نافع یا لمبی عمر دے دی گئی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیاں بانٹتا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت میں ذہنی سکون دے دیا گیا ہو، وہ شخص بھی تو خوش نصیب ہی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت نیک اور سلیم مزاج عطا کر دیا گیا ہو جس کی وجہ سے وہ سب طرف خیر بانٹتا پھرے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت تقوی کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبہ دے دیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رزق کی صورت ایسا عزت اور شرف والا مقام نصیب ہو جو اس کے لیے حلال کمائی اور امن والی جائے پناہ مل جائے۔ پس شاعر آخر میں کہتا ہے، پس رزق کے لیے مال کا ہونا شرط نہیں، جو کچھ عطا ہوا
اس پر مطمئن رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو دوستو، یہ جو شکر گزاری ہے، یہ دراصل ایک ایسی نعمت ہے کہ سوشل سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ جس آدمی کے زندگی میں شکر کا رویہ ہوگا وہ کبھی مایوس اور پریشان نہیں ہوگا۔ ایک نظر اپنے چاروں طرف دوڑائیے، آپ کی زندگی میں بے شمار ایسی خوشیاں موجود ہیں کہ جن کے اوپر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔